درد سے یہ وطن بنا، بڑی تکلیفوں سے، بڑی تکلیفوں سے۔ اور آپ کو ایک اور دکھ کی کہانی سناؤں کہ پاکستان بنانے والے پاکستان آ ہی نہیں سکے۔ مفتی مظہر اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دلی میں 2 بڑی مسجدیں ہیں ہم نے دیکھی ہیں، ایک فتح پوری کی جامع مسجد ہے، ایک صرف جامع مسجد ہے۔ فتح پوری کی شاہی مسجد بہت بڑی مسجد ہے، وہ مسجد تحریک پاکستان کا گڑھ تھی۔ مفتی مظہر اللہ دہلوی ان کے بیٹے تھے پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے درویش ہیں، اللہ کے بندے۔ ٹھٹھا کالج سندھ کے وہ پرنسپل رہے، بعد میں سیکرٹری ہے صوبہ سندھ کی جو حکومت تھی اس میں، انتقال ہو گیا۔ اور یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ڈاکٹر مسعود صاحب ان کے بیٹے تھے۔ مفتی مظہر اللہ صاحب نے بڑی جدوجہد کی پاکستان بنانے میں، پاکستان بن گیا۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی تھیں کہ جن کے لیے بڑے معاملات مشکل ہو گئے تھے علماء کے لیے۔ وہ کیا تھی باتیں یہ ہوئی تھی کہ کچھ وعدے تھے کہ یہ حصہ پاکستان میں شامل ہوگا، جیسے کشمیر کے بارے میں کہا کہ یہ حصہ پاکستان کا بنے گا، بعد میں ہندوؤں نے بننے نہ دیا۔ تو علماء کو بتایا گیا تھا کہ یہ علاقہ بھی شامل ہوگا، بعد میں شامل نہ ہو سکے علاقے۔ دلی کے بارے میں بھی کچھ جگہ شور تھا کہ پاکستان کا حصہ بنے گا، نہ بنا، پاکستان بن گیا۔ اب وہاں بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے پاکستان کے، بڑی تقریریں ہوتی تھیں۔ مفتی مظہر اللہ صاحب آپ کو وہ سارا بندوبست کرتے تھے۔ پاکستان جب بن گیا تو دلی شامل ہی نہ ہوا۔ ایک اور مجبوری، شاید آپ نے اس سے پہلے یہ بات نہ سنی، ایک اور بڑی مجبوری کیا بنی؟ دلی پاکستان میں شامل نہ ہوا۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو بڑے پرجوش آدمی تھے، ان کا مراد آباد بھی شامل نہ ہوا، حالانکہ بڑی اکثریت تھی وہاں مسلمانوں کی۔ اب مفتی صاحب سے لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں پاکستان، مفتی صاحب اتنا پیار کرتے ہیں آپ پاکستان سے، آپ اپنی اولاد بھیج دی ہے تو آپ نہیں گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ نے بھیج دیے، خود نہیں آئے، جاگ رہے ہیں آپ لوگ۔ اللہ کرے میرے ان بزرگوں کے درد کو میری قوم سمجھے۔ آئے نہیں مفتی مظہر اللہ صاحب، سید نعیم الدین صاحب نہیں ہے، یہ لوگ بدائیوں کے بہت سارے علماء نہ آ سکے، کیوں نہیں آئے؟ مفتی مظہر اللہ صاحب سے کہا چلو، تو مفتی صاحب فرمانے لگے میں نے نہیں آنا، اس لیے کہ اگر میں چلا گیا تو ہندو یہ مسجد گرا کے یہاں مندر بنا دے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ مظہر اللہ میرا گھر تیری ذمہ داری تھا تو کیوں چھوڑ کے گیا اسے پاکستان؟ مفتی صاحب جس گلی سے گزرتے تھے ہندو کوڑا پھینکا کرتے تھے، کہتے تھے چل جا پاکستان، جاتا کیوں نہیں؟ اب چھتوں پہ چڑھ کے ہندو اور سکھوں کی عورتیں روڑے مارتی تھی۔ کئی دفعہ پولیس نے پکڑ کے مفتی صاحب کو مارا، بوڑھے آدمی تھے۔ مفتی صاحب مسجد کے ستونوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کے رویا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تو نے ہمیں کتنی آزمائش میں ڈال دیا، یہاں وہ رہنے نہیں دیتے اور یہ مسجد ہماری ذمہ داری ہے، چھوڑ کے جائیں تو۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی اولاد آگے، بھائی آگے پاکستان، انہوں نے مسجد کے دروازے کو پکڑ کے رکھا، کہنے لگے میں چلا گیا تو مندر بن جائے گا، گرجے بن جائیں گے، گردوارے بن جائیں گے۔ وہ بزرگ، وہ مشائخ، وہ علماء، وہ بیچارے استعمال ہوئے وہاں دلی میں۔ ساری زندگی مفتی مظہر اللہ صاحب نے رو کی گزاری اس مسجد میں، اور آخری وقت نصیحت فرمائی کہ جب میں مروں تو مسجد کے سین کے اندر میری قبر بنانا، میں چاہتا ہوں مرنے کے بعد بھی میں مسجد کا محافظ بن کے رہوں۔ وہ میرے بھائی اتنی تکلیفوں کے ساتھ، اتنی آزمائشوں کے ساتھ یہ پاکستان بنا۔ 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی، کتنے لوگوں نے؟ کرائے کے مکان میں ہم رہتے ہیں، جب ہمیں چھوڑنا پڑے تو عورتیں گھر چوم چوم کے روتی ہیں، کہتی ہیں دل نہیں کرتا جانے کو۔ میں نے مثال دی ہے یہ کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں مجبوراً جاتے ہیں، زیور بیچ کے جاتے ہیں، پھر بھی روتے ہیں۔ اپنا گھر چھوڑنا کوئی آسان کس لیے یار؟ جمہوریت کے لیے؟ میں آپ کو ہر سال یہ بات سنا دیتا ہوں کہ پیلٹن ایریا کراچی کے رہنے والی ایک عورت، اس کے کئی بیٹے قتل ہو گئے طریقے پاکستان میں، پچھلے چند سال ہوئے، وہ اماں بہت، وہ ہر سال اپنے بچوں کی تصویریں لے کے کراچی کی سڑکوں پہ نکلتی تھی اور کہتی تھی محمد علی جناح کو بلاؤ ذرا، میرے بیٹے نہیں ملتے۔ مولانا محمد شریک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، 3 بیٹیاں ان کی ہندو اٹھا کے لے گئے، فلسفے و منطق کا بادشاہ عالم دین، ساری زندگی کراچی کی ایک مسجد کے حجرے میں گزار دی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت مسئلہ بتائیں، فرماتے میرا حافظہ میری بیٹیوں کے ساتھ ہی چلا گیا۔ حضور کو تقریر کرتے فرمائے میرے لفظ میری بیٹیوں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ او بھائی، بیٹی مر جائے، باپ اپنے ہاتھوں سے دفن کرے تو صبر آ جاتا ہے،
پر جس کی جوان بیٹیاں کوئی اٹھا کے لے جائے، مجھے بتاؤ اس باپ کو رات کیسے، اور پھر ساری زندگی جو مہاجر تھے وہ مہاجر ہے۔ اتنا ظلم ستم تکلیف کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے کہ کوئی بدتمیز حکمران آ کے راج کرے؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں چپ کرو، سیاست کی بات نہ کرنا۔ ہر بدماش کو، ہر ظالم کو، ہر بے ایمان کو حکومت کرنے کی اجازت دے دو۔ اگر ظالموں اور جابروں فاسقوں نے حکومت کرنی تھی تو ہندوستان تھوڑا تھا؟ کیوں 2 کروڑ آدمیوں کو ہجرت کرائی؟ 10,000 عورتوں کی عزتیں ایک شام لوٹی کی ہندوؤں نے لوٹی۔ 10 لاکھ آدمی قتل ہوا پاکستان بنانے میں۔ یہاں کوئی تماشا تھا؟ یہ کوئی وہ جانے وہ فضول تھی؟ اینکر بکواس کرتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ پاکستان میں سوشلزم ہونی چاہیے جی، جمہوریت ہونی چاہیے، ننگا ناچ بھی کرنے کی اجازت دو، مولوی کی زبان بند کرو، یہ بولتا ہے۔ ایک آدمی ہمیں کہنے لگا جی ایک صاحب محفل سے اٹھ کے چلے گی آپ کی، وہ کہنے لگے یہ تو سیاسی تقریر کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کو ذرا میرا کلیجہ پھاڑ کے دیکھو تو صحیح، زخم کتنے ہیں؟ اسے کو آپ آ کے دیکھو تو اندر زخم گھاؤ کتنے لگے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں نے اس دیش کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ میں ایسی خبریں بتا سکتا ہوں، یہ تو روڑے مارنے کے قابل ہیں جن کو ووٹ دیتے ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں صبح قیامت وہ شہید جو تحریک پاکستان میں شہید ہوئے، وہ میرا اور آپ کا گریبان پکڑ کے سوال کریں گے۔ وہ پوچھیں گے کہ تم پاکستان کی مخالفوں کو ووٹ دیتے رہے؟ اور وہ چودھری صاحب وہ جو بگڑ جاتے ہیں جی میری مرضی سے ووٹ نہیں دیے، وہ قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ اس کے باوجود، ان ساری تکلیفوں کے باوجود، قسم اللہ کی عزت کی، یہ وطن بڑا پیارا ہے۔ ان ساری آزمائشوں کے باوجود اس وطن کی مٹی سے خوشبو آتی ہے، قسم اللہ کی عزت کی۔ یہ سارے حکمران بدماش اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب 60 کی دہائی میں اور 70 کی دہائی میں انڈیا سے جنگ ہوئی تو انڈیا کے ایک فوجی نے داستان لکھی، کہنے لگا یار انڈیا پاکستان کے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن قربان جاؤں اس وطن کی مٹی پہ کہتے ہیں فوجی نہیں، ٹریننگ نہیں جوانوں کی، لیکن جب جوان ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا نا تو اس کے وجود میں اتنی طاقت نہیں تھی لڑ سکے، لیکن جب وہ رسول اللہ کا نعرہ لگاتا تھا تو لگتا تھا سارے انڈیا کو تباہ کر دے گا، لگتا تھا کہ اڑا کے رکھ دے گا، ہر چیز تباہ کر کے رکھ دے گا۔ ایک عام سا جوان، ایک عام سا، اس نے اپنے اندر بیداری پیدا کی، اس نے اپنے آپ کو گند سے بچایا اور اپنے آپ کو کھڑا کیا پاکستان کے لیے اس نے اپنے